رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع سے آپ واپس آ رہے تھے تو غدیر نامی چشمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کچھ نصیحتیں فرمائی. وہ نصیحتیں صحیح مسلم کتاب الفضائل جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی فضائل و مناقب میں حدیث ثقلین کے نام سے دنیا میں مشہور و معروف ہے. حدیث ثقلین میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جناب علی المرتضیٰ اور آپ کی آل اولاد کے لیے کیا حکم فرمایا. آئیے وہ حدیث پڑھتے ہیں. میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھتا ہوں صحیح مسلم کی. صحیح مسلم ہے، کتاب فضائل الصحابہ ہے، حدیث نمبر 2408 نمبر احادیث ہے صحیح مسلم میں. زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ثم قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن فینا خطیبا بماء. ایک دن قم نامی چشمے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو بین مکہ والمدینہ، جو مدینہ اور مکہ کے درمیان ہے، فحمد اللہ واثنى علیہ ووعظ وذکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، ووعظ اور واعظ کیا، وذکر اور تذکیر کی، آپ نے واعظ و نصیحت کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو. ثم قال، پھر آپ نے کہا، اما بعد الا ایھا الناس، اے لوگو، فانما انا بشر، بے شک میں بھی ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں. یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیبا، کہ قریب ہے کہ موت کا فرشتہ میرے پاس آئے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایلچی میرے پاس آئے تو میں اس کی دعوت پر لبیک کہہ دوں. تو وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے. فیہ الہدی والنور، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہدایت اور نور ہے. فَخُذُوا بِکتاب اللہ وَاسْتَمْسِکُوا بِہ، تم نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے، کبھی بھی اللہ کی کتاب کو نہ چھوڑنا. فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی اور رغبت دلائی. پھر آپ نے کہا دوسری چیز، وَأَهْلُ بَيْتِي، میرے اہل بیت ہیں. اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں. فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں اذکرکم اللہ، تمہیں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں. پھر آپ نے کہا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ ہی یاد. 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرایا. حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ ومن اہل بیتی، جو اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں کہ میرے اہل بیت کو کے بارے میں میں اللہ تعالیٰ تمہیں یاد دلاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو اے زید، الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں جو، کیا یہ اہل بیت نہیں ہیں؟ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نساؤہ من اہل بیتہ، آپ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں. ومن ولیکن
اہل بیتہ من حرم الصدقہ، یہاں سے مراد وہ اہل بیت ہیں جن پر صدقہ کو حرام قرار دیا، آپ کی وفات کے بعد جن پر صدقہ کو حرام کیا گیا ہے۔ قال ومن ہم، وہ کون ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل علی، آل علی رضی اللہ تعالیٰ، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد۔ پھر کہتے ہیں وآل عقیل، آپ کے جو بھائی ہیں عقیل کی اولاد، وآل جعفر، آل جعفر کی اولاد، وآل عباس، آل عباس کی اولاد۔ قال کل ہؤلاء حرم الصدقہ، قال نعم، انہوں نے کہا ان سب پر صدقہ کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی سب پر صدقہ کو حرام۔ یہ دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے باری، ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب فیہ الہدی والنور، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہدایت اور روشنی ہے۔ دوسری چیز آپ اپنے اہل بیت کو چھوڑ، اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلا، ان کو کوئی پریشانی نہ آنے دو، ان کو تنگ نہ کرنا، ان کے بارے میں بغض و عناد نہ رکھنا اپنے دل میں۔ اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ جنہوں نے اہل بیت اور دوسرے لوگوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کو کیا اپنا چہرہ دے، کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے؟ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔